وہ قول رسول کریم ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. تو آیات سے جب ہم قرآن سے مشورہ کریں یا اللہ سے مشورہ کریں یا رسول سے مشورہ کریں، وہ تقریباً سملر ایک ہی بات ہے. تو جب میں مشورہ کروں گا رسول سے تو آیات سے جو مجھے گائیڈنس ملے گی اس کے لیے اللہ کہہ رہے تم آگے بھیجو صدقہ. یعنی اس میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ وہ صدقہ آپ دے دیں، وہ بھی چیریٹی خیرات ہے. وہ صدقہ کے لیے کوئی لمٹ اللہ نے نہیں بیان کی. جو بھی آپ کی حیثیت ہے، جس سٹیٹس کے آپ آدمی ہیں، اس کے لیے آپ صدقہ دے دیں. یعنی وہ اماؤنٹ جو کہ آپ مشورہ کر رہے ہیں آیات سے گائیڈنس کے طور پہ، جو آپ کو مشورہ ملے کہ اس کی گائیڈنس پتہ چلے، تو جو آپ کو اس سے فائدہ ہوا آپ نے اللہ کا بلکہ مشورہ سے پہلے ہی دے دو. تو جو نہیں دے رہے وہ اس کا مشورے کا فائدہ نہیں ہو رہا. قرآن کی ضروری بات سمجھ لیں، قرآنی آیت سے گائیڈنس کے لیے اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو پہلے اس کے آگے صدقہ دے دیں کہ ہمیں اس آیت کا آگے فائدہ پہنچے، اس کی بلیسنگ پہنچے. یہ ایسی ہے جیسے ایک ڈاکٹر ہے، آپ کی فزیکل پرابلم ہے، یہ سائیکولوجیکل پرابلم ہے، تو آپ ڈاکٹر سے آ کے کنسرن کرتے ہیں بھائی میرے ساتھ یہ آج کل یہ میری پرابلم ہے، یہ وہ پرابلم ہے. تو میڈیکل سائنس کا جو ڈاکٹر ہے وہ آپ کو باقاعدہ ایک پرسکرپشن لیٹر دیتا ہے، پوری دوائیں بتاتا ہے کہ آپ یہ دوا صبح دوپہر شام کھائیں اور سب کچھ کریں، اور پھر پیسے مانگ لیتا ہے. اب آپ نے کیا کیا، وہ سب پرسکرپشن لا کے لیٹر رکھ لیا اور جناب دوا بھی لکھ لی، سب کچھ رکھ لیا اور رکھا ہوا ہے. میں پہنچا آپ کے پاس کہیں گھومتا گھامتا، تو آپ نے کہا بھائی وہ میں نے کہا مجھے آج کل سر میں درد ہو رہا ہے. کہنا سر میں درد ہو رہا ہے، میں بتاؤں آپ یہ دوا کھائیں، آپ صبح کھائیں دوپہر کھائیں شام کھائیں، یہ دوا ہے، یہ پرسکرپشن، یہ ڈاکٹر فلانے نے مجھے بتایا، یہ اس کا وہ ہے پورا. میں نے کہا اچھا. میں لے کے آ گیا وہ پرچہ اپنے گھر میں. مجھے کوئی اور ملا میں اس کو بتاؤں سر میں درد میرے بھی ہو رہا ہے اس کے بھی ہو رہا ہے. نہ وہ کھا رہا ہے دوا، نہ میں کھا رہا ہوں، نہ دوسرے کو بتاتا پھر رہا ہوں. تو یہ کیا چیز ہے؟ اس سے کچھ بھی نہیں ہو رہا. اسی طرح جب آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قول رسول سے یا رسول سے مشورہ کر رہے ہیں قرآن سے، تو آپ کو آیت پتہ چل گئی. اب اس کو اس پہ امپلیمنٹ کریں، امپلیمنٹ نہیں کر رہے، پتہ چل گیا اچھا یہ لکھا، یہ تو بڑا صحیح بات، بالکل صحیح بات، یہی مجھے پرابلم تو یہی بات لکھی ہوئی ہے، لیکن اب کیا ہوا ویسی کی ویسی رکھا ہوا ہے. تو جب رسول سے مشورہ کریں تو آگے اس میں صدقہ دے دیں. تو یہ دوسرا صدقہ ہے. ایک صدقہ آپ کے پیسے کا صدقہ ہے، جو آپ کو پیسہ آپ نے کمایا، جو آپ کو پروفٹ ہوا، جو نفع ہوا، اس پہ صدقہ دیں گے. اور ایک صدقہ جب آپ نے رسول سے مشورہ کیا، یعنی قرآنی آیت سے جب آپ نے گائیڈنس لی تو اس کا صدقہ الگ ہے، وہ آپ کی اکارڈنگ ٹو یور مینز ہے. وہ قرآن میں ڈیفائن نہیں کتنا، جتنا آپ دے سکتے ہیں اس میں سے دے دیں، جو آپ کی حیثیت کے مطابق ہے. تو یہاں دیکھیے اس آیت میں جو میں بتانا اس لیے چاہ رہا تھا، یہاں لکھا ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور ہم نے نازل کیا اپنے بندے کے اوپر فرق کرنے والے دن، ڈویژن والے دن، جب دو جمع ملتے ہیں، دو جمع ملتے ہیں. واللہ علی کل شیء، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. اب دو جمع مل رہے ہیں. ایک جمع کون سا ہے؟ ایک لوگوں سے بستی کے جو لوگ ہیں ان میں سے لوگ جو دے رہے ہیں اپنے اپنے پروفٹ میں سے 20، وہ جمع ہو رہا ہے رسول کے پاس. اور ایک جو مشورہ کر کے دے رہے ہیں وہ جمع ہو رہا ہے. یہ دو جمع مل رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی ایک وہ جمع جو کہ ہر آدمی دے رہا ہے. یہ بھی میں بتا دوں، اگر آپ کو آیت یہ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے، سورہ میں نے آیت پڑھی نہیں ہے، 59 کی 7 آیت میں آپ ریفرنس لکھ لیں. ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. جو اللہ نے اپنے رسول کو بستیوں کے اہل سے دلوایا، بس وہ صدقہ خیرات اللہ کے لیے ہیں، رسول کے لیے، پیغمبر کے لیے، قربا رشتہ داروں کے لیے، اور یتیموں کے لیے، اور مساکینوں کے لیے، اور ابن سبیل راستے کے بیٹوں کے لیے، تاکہ دولت تم میں سے جو غنی ہیں، امیر ہیں، انہی کے درمیان گردش نہ کرتی رہے، اور جو رسول تم کو دے اس کو لے لو، اور تم کو جس کے بارے میں روک دے رک جاؤ. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ جو شہر ہیں، مختلف شہر کی جو بستیاں ہیں، ان کے جو اہل ہیں ان کو منافع ہو رہا ہے، امیر لوگوں کو.
انہوں نے اپنا 20% دیا تو رسول کو پہنچا مختلف شہروں سے. یہاں لکھا ہے نا مختلف شہر کی بستیوں سے رسول کو دلوایا اللہ تعالیٰ نے, اور اس لیے دلوایا کہ وہ رسول آگے لوگوں میں خرچ کرے 8 کیٹیگریز میں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 2 قسم کے صدقے آ رہے ہیں. ایک تو وہ صدقہ آ رہا ہے جو لوگوں کے پروفٹ سے آ رہا ہے 2020, اور ایک آ رہا ہے کنسلٹیشن سے, وہ اینی اماؤنٹ ہے. تو یہ 2 جمع مل رہے ہیں, 2 جمع مل رہے ہیں, اور یہ جمع جو ہیں یہ مل رہے ہیں, اور یہ جناب آپ کو شیئر کرنا ہے. اور ایک طرح سے یہ جمع میں یہ بھی بات ہے کہ 1 سال کی اگر میں رولنگ رکھوں تو 1 سال پہلے سے میرے پاس جمع ہے. سب کے پاس, سب کو پتا ہے ان کے پاس ایک جمع اماؤنٹ ہے, اگلے سال پھر ہوا ہے اور پروفٹ ہو گیا, تو وہ پھر 2 جمع ملتے ہیں. یعنی جب ڈویژن, فرقان کا مطلب ہوتا ہے جب ڈیوائڈ کر رہے ہوتے ہیں آپ, یعنی حساب کتاب کو اپنا ڈویژن کرتے ہیں نا کہ بھائی اس سال ہمارا یہ سلسلہ ہوا, یہ سلسلہ ہوا, اور یہ اب یہ ہو گیا. تو بیسیکلی پرنسپل کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو بستیوں کے شہر والوں سے جو دلوایا وہ 2 قسم کے صدقے ہیں. ایک وہ صدقہ ہے جو آپ کے نفع میں سے ہے, اور ایک وہ صدقہ ہے جو کہ آپ کی کنسلٹیشن سے ہے, اور یہ دونوں رسول کو مل رہے ہیں. اب آپ دیکھیے اسی آیت کے نیچے فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. پس کھاؤ اس میں سے جو اچھا حلال ہے تمہارے غنم میں سے, وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور تقوی اختیار کرو اللہ کا, بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اب پس کھاؤ اس میں سے جو تمہارا منافع ہے حلال طیب. تو منافع جو ہے یہاں لکھا ہے, وہ دیکھیں غنم لکھا ہوا ہے, یہاں بھی غنم لکھا تھا, اوپر بھی غنم لکھا ہوا ہے. اوپر لکھا ہوا ہے کہ وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ, جان لو تمہارا کسی بھی شے میں سے غنم پروفٹ جو ہے, کسی بھی شے سے تمہیں منافع ہو, غنم ہو, پروفٹ ہو. اور یہاں لکھا ہے کھاؤ اس میں سے تمہارے غنم میں سے جو حلال ہے. تو اس کے معنی جو آپ کا پروفٹ ہو رہا ہے اس میں کچھ حرام بھی ہے, آپ کے پروفٹ میں حرام بھی ہے. حلال تو بتا دیا کھانے, وہ اللہ کہ کھاؤ اپنے غنم میں سے جو تمہارا غنم ہے اس میں سے جو حلال ہے اور اچھا اور طیب ہے. تو پروفٹ کیا ہوا 100 روپیہ, حلال کیا ہوا اس میں سے 80, 20 کیا ہوا حرام, وہ ہے بڑھوتی ربا, وہ ہے بڑھوتی اور ربا. اس سمپل سی بات ہے کہ آپ کا پروفٹ ہوا 100, حلال ہے وہ, لیکن کھانے کو اللہ کہہ رہا ہے فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا, تم اپنے پروفٹ میں سے جو حلال ہے وہ کھاؤ. تو پروفٹ تو سب ٹوٹل 100 حلال پروفٹ تو میرا 100 ہوا, لیکن اس میں سے کھانا کتنا ہے 80 کھانا ہے, 20 جو کیٹیگریز کا ہے. تو وہ بڑھوتی جو آپ کے پاس ہے وہ ربا کہتے ہیں اس کو اللہ حرام بھی کہہ رہا ہے, اس بڑھوتی کو حرام بھی کہہ رہا ہے, ربا بھی کہہ رہا ہے, حرام کہہ رہا ہے, وہ حرام ہے. تو اب آپ دیکھیے وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے نیکسٹ سورہ 4 کے اندر, اب ہم ربا کا لفظ استعمال کریں گے بڑھوتی کا, آپ سمجھ جائیں کیا چیز ہے وہ بڑھوتی, آپ کے سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ وہ ہے کیا. حلال غنم پر نفع میں سے اللہ کہہ رہا ہے کھاؤ جو حلال ہے طیب اچھا ہے. جو حلال طیب ہے وہ ہے 100 میں 100 کا 100 آپ نے کمایا, پروفٹ تو ہوا وہ آپ کا 100, لیکن حلال کہہ رہا 80, 20 جو ہے وہ حلال نہیں ہے آپ کا, مگر منافع ہوا تھا 100. تو اسی طرح وہ 20 جو ہے وہ ربا ہو جائے گا. کس طرح؟ سورہ نساء 4 کی 161, وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اور انہوں نے ربا بڑھوتی کو پکڑا اور تحقیق اس کے بارے میں روکے گئے تھے, اور انہوں نے باطل کے ساتھ لوگوں کا مال کھایا, اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اب یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے بڑھوتی ربا کو پکڑا. اب بڑھوتی ربا کیا چیز ہے؟ وہ جو منافع میں سے جو 20 ہے وہ پکڑا ہوا ہے. یاد رکھو آپ کا ربا تو بڑھوتی ہو گئی نا, 100 میں اگر آپ نے نہیں دے تو بڑھوتی ہو گئی. اس کو میں بار بار ایکسپلین نہیں کروں, بڑھوتی آپ کے ذہن میں آ رہنا چاہیے. بڑھوتی کیا چیز بڑھا ہوا ہے؟ وہ 20 جو بڑھا ہوا ہے اس کو پکڑ رکھا ہے, اس کو اللہ کہہ رہا ہے ربا کو پکڑ رکھا ہے, اور وہ روکے گئے تھے اس کے بارے میں
اور انہوں نے لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھا لیا. وہ لوگ کون تھے؟ وہ ظاہری بات ہے زمرے والے ہیں, وہ 8 کیٹیگریز کے, ان کا باطل طریقے سے آپ نے مال کھا لیا, باطل طریقے سے مال کھا لیا. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ, اور تیار کر رکھا ہم نے عذاب کافروں کے لیے, ان میں سے عذاب دردناک عذاب. کافر کون ہے؟ کافر کون ہے؟ جو اللہ کی آیت سنتے ہیں, سمجھتے ہیں اور اس کے بعد انکار کر دیتے ہیں. جو نہیں جانتے وہ اگنورنٹ ہیں, جاہل. اور جو جاننے کے بعد, آیت کی وضاحت ہونے کے بعد اس کا کفر کر دیں, وہ کافر ہوتے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جانتے ہیں, ظاہری بات ہے, جب ان کو منع کیا, روکا گیا. دیکھیے لکھا ہے وَأَقْسِمُوا الرِّبَا, ان کو وہ پکڑتے ہیں ربا کو, بڑھوتی کو پکڑتے ہیں. قَدْ نَهُوا عَنْهُ, وہ روکے گئے تھے اس کے بارے میں, تو اس کے معنی ان کو روکا گیا تھا, روکا گیا تھا, انہیں بتایا گیا تو روکا گیا نا. اور وہ کھاتے ہیں وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ, اور انہوں نے لوگوں کا مال کھا لیا باطل کے ساتھ. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ, اور ہم نے تیار کر رکھی ہے کافروں کے لیے دردناک عذاب. تو یہ پتہ یہ چل رہا کہ قرآن مجید میں یہ آیت, تو خیر اس کا کانٹیکسٹ جو میں نے یہ آیت پڑھ رہا ہوں, اس کا کانٹیکسٹ میں تو یہودی لکھا ہوا ہے اس آیت کا. لیکن پورے قرآن مجید میں جتنی آیتیں ہیں ربا سے منسلک, سوائے اس آیت کے, ساری کی ساری ایمان والوں کو خطاب ہے. ساری آیات جو کہ ربا سے منسلک ہیں لفظ, وہ دیکھیں نیکسٹ آیت میں آپ دیکھیں ایمان والے آئے گا. سورہ آل عمران 3 اس کی 130 آیت. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, تم ربا بڑھوتی کو دگنا چوگنا کر کے نہیں کھاؤ, اور اللہ سے تقوی کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. اب یہ دگنا چوگنا کرے کیسے کھا رہا ہے ایک آدمی؟ 100 روپے ہوا منافع اس کو, اردو میں 100 روپے منافع ہوا, 20 روپے اس نے دیا نہیں تو وہ 100 روپے ہو گیا, تو 20 روپے اس کا سمجھو نہیں تھا. دوسری دفعہ پھر 100 روپے منافع ہوا, پھر اس نے 20 روپے دے, 20 کتنے ہو گئے 40. دگنا چوگنا یہ اس طرح بڑھتا جائے گا آپ کے پیسے میں. آپ نہیں کر رہے جس طرح نان مسلم نہیں کر رہا. نان مسلم جو ہے, جو ایمان نہیں رکھتا آیت پہ, وہ تو 100 روپے اپنا پورا پروفٹ سمجھ رہا ہے. ہمارے لیے ایمان والوں کے لیے اللہ نے 100 کی جگہ 80 کر دیا. 20 کا میرے کو لاؤ, میری کیٹیگریز کو لاؤ, کیونکہ اللہ نے یہ اس طرح سسٹم ایسا بنایا تھا کہ پوری دنیا کا سسٹم امیر غریبوں, تاکہ دولت جو ہے وہ امیروں میں نہ گھومتی رہے. وہ پچھلی آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں. تو یہ اس لیے بنایا, تو وہ کیٹیگریز میں آپ نے شیئر کرنا چاہیے تھا. تو یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان والوں کو دے خطاب. ایمان والے کون ہیں؟ ایمان والے اللہ کی آیت پر جو ایمان لا رہے ہیں. تو یہ بینکنگ سسٹم, یہ تو ڈیل ہے, یہ تو ہمارے آپ کی ڈیل ہے, یہ کوئی نان مسلم سسٹم نہیں ہے. تو یہ ایسی بات ہے کہ گاڑی چلانے کا طریقہ بتائیے, اسلامک طریقہ کیا, گاڑی کیسے چلائیں گے آپ, ہوائی جہاز کیسے چلائیں, لیڈیز کیسے چلائیں گاڑی. گاڑی چلانے کا ایک خاص طریقہ آ رہا ہے. بینکس دنیا میں جو بنتے ہیں وہ کسی اکنامک سسٹم پہ ایک بیس کر رہے ہیں, اس کو دوسرا نام دے کے اسلامک بینک کرنے کی ضرورت ہے. بینکنگ سسٹم ہے بینکنگ سسٹم سمجھتے ہیں سب, جو اکنامکس پڑھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اس بات کو. لیکن اس کو خواہ اس کو ایک ڈیل کو ایک بنانا یہ الگ چیز ہے بالکل. یہ تو آپ کو 100 میں سے جو 20 دینے کو کہا جا رہا ہے وہ نہیں دے رہے آپ, وہ بڑھ رہا ہے آپ کے پاس, وہ بڑھوتی ہے. تو اللہ نے کہہ دیا دگنا چوگنا کر کے مت کھاؤ. ایمان والوں, دیکھیے یہ ایمان والوں کا خطاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا, نہیں کھاؤ تم بڑھوتی کو. اضعافا مضاعفا, اضعافا مضاعفا یعنی دگنا اور چوگنا کر کے. واتقوا اللہ, تقوی اختیار کرو اللہ کا. لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پاؤ. تو پتہ ہی چل رہا ہے یہ ہم سے کہا جا رہا ہے دینے کو, ایمان والوں کو, اور ہمیں کہا جا رہا ہے کرنے کو, کیونکہ ہمیں کہا 100 میں سے 20 دو. آپ ایمان لانا چاہ رہے ہیں, مومن بننا چاہ رہے ہیں, مسلم ہونا چاہ رہے ہیں, اب مت تو نکل جائیں, خارج ہو جائیں اسلام سے کہ بھائی میں تو 120 روپے کا نقصان نہیں کر سکتا, میں کیوں دوں کیٹیگریز کو. مگر ایمان والے پھر دیکھیے آگے نیکسٹ پیج پہ آئے گے, ایمان والے پھر آ جائیں گے. سورہ البقرہ 2 کی 278 آیت. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, اللہ سے تقوی کرو اور ربا بڑھوتی میں سے جو باقی ہے چھوڑ دو, اگر تم ایمان والے ہو. دیکھیے اس میں خاص بات دیکھیے, اوپر بھی ایمان والے ہیں اور نیچے بھی ایمان والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, آمنوا اتقوا اللہ, تقوی اختیار کرو اللہ کا.
وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اگر تم ایمان والو. اوپر شروع ہوتا ہے ایمان والو, آخر میں لکھتا ہے اگر تم ایمان والو. یعنی اتنا یہ بالکل ود ان بلیورز کی بات ہو رہی ہے جو ربا کھا رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو اللہ کا, اور جو ربا سے باقی ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو. اب آپ یہ دیکھیے فار ایگزامپل, اللہ کو تو یہ معلوم ہے کہ ہر زمانے میں ہر وقت سچویشن میں ایمان والے لوگ جو ہوں گے وہی کھا رہے ہوں گے, کیونکہ ایمان والے ہی کو کہا جائے 100 میں سے 20 دو. تو فرض کریے ایک اسپیسیفک کنڈیشن کے اندر ایک سچویشن میں بنا لوں, جیسے آج مجھے ایک بات پتہ چلی, تو مجھے پتہ چلا کہ میں نے حساب لگایا کہ میں نے زندگی میں اتنا عرصے سے پروفٹ کمایا ہے, اور پروفٹ کرنے کے بعد میں نے 2.5% دیتا رہا ہوں. میں کتنا 17.5% رہ گیا, 17.5%, اور 17.5% کا حساب لگائے تو وہ بہت بڑھ گیا. یہ وہ باقی ہے, یہ دینا ہے مجھے. اب آپ سوچیں کتنا اماؤنٹ بن گیا وہ 17.5%, کیونکہ 2.5% دیتے آ رہے ہیں. اچھا 2.5% آئے کہاں سے؟ 2.5% کی بھی ایک ہونی چاہیے نا. 8 کیٹیگریز میں اللہ پہلے, پھر رسول ہے, پھر یتیم ہے. تو یہ 8 کیٹیگریز کو اگر آپ ڈیوائڈ کر دیں, 20 کو ڈیوائڈ کر دیں 8 سے, تو کتنا آ جائے گا؟ 2.5% آئے گا. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی اللہ کا دے دو 2.5, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اللہ کے نام پہ اللہ کا دے رہے ہیں سب, باقی غریب کا, یتیم کا, مسکین کا اس کو دبائے ہوئے ہیں. تو یہاں باقی جو اللہ کہہ رہا ہے باقی دے دو, تو باقی کیا ہے وہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ باقیہ جو آپ کے پاس 17.5 کا اگر حساب اپنا اپنا لگا لیں تو آپ کو اچھا خاصا پتہ چلے گا ہمارے پاس تو بہت سارا جمع ہوا ہے. اب بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو کس طرح باقی سمجھانا ضروری ہے؟ کہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو کہ ہر آدمی کا اپنا حساب ڈالے, مگر وہ ایمان والا ہی کرے گا, کیونکہ ایمان والا ہی کر رہا ہے, کوئی نان مسلم سے ایمان والا نہیں. نان مسلم جو تھا اس کو پتہ ہی نہیں تھا. ہم ایمان والوں میں جس سے غلطیاں ہو رہی ہیں, کیونکہ اللہ نے ایمان والے, اور پھر کہا اگر تم ایمان والے تو تم ایسا کرو. تو ود ان ایمان والوں کی کہا جا رہا ہے یہ بات. اور اسی کے لیے اب کچھ لوگ ہوشیاری دکھاتے ہیں اللہ کے ساتھ. دیکھیے آگے کیا لکھا ہوا ہے, سورہ روم 30, وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. اور جو تم دیتے ہو ربا بڑھوتی میں سے تاکہ وہ لوگوں کے مالوں میں بڑھ جائے, پس اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا. اور جو تم اللہ کا وجہ چہرے کا ارادہ کرتے ہوئے زکوٰۃ جواز دیتے ہو, پس وہی لوگ ہیں جن کو اضافہ سے ملے گا. اب جناب کیا ہوا, پہلے تو آپ ایک کام کریں, آپ لوگوں کے پاس سب کے پاس پینسل ہے, ذرا ایک کام کیجئے, دیکھیں عربی میں جس کو میں کہوں سرکل کر لیے گا پینسل میں عربی کے اندر, وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا, ربا کو سرکل کر لیں. لیربو کو بھی سرکل کر لیں, فی اموال الناس, فلا یربو, اور یربو کو بھی سرکل کر لیں, عند اللہ. یہ عربی کا جو زبان ہے, عربی کی زبان جو ہے وہ 3 لیٹر روٹ لیٹر پہ بنتی ہے. بیسک روٹ لیٹرز ہوتے ہیں اس پہ عربی زبان, کوئی بھی لفظ ہو اس کے 3 لیٹر ہوں گے. تو ربا جو لفظ ہے اس آیت میں 3 ٹائمز ربا آیا, ڈفرینٹ اس کے شیپس ہیں. اور جو اسکالرس, جتنے اسکالرز ہیں دنیا کے اندر, جب یہاں پر وہ ٹرانسلیٹ کریں گے اس ورڈ کے میننگز, وہ انٹرسٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ ربا کو انٹرسٹ کہہ رہے ہیں نا وہ لوگ. دیکھیں میں یہ اگر انٹرسٹ کر دوں تو اس کے معنی کیا ہوں گے, وما آتیتم من ربا, اور جو تم دیتے ہو انٹرسٹ میں سے, لیربو, تاکہ وہ انٹرسٹ لوگوں کے اموال میں, فلا یربو, پس وہ نہیں انٹرسٹ اللہ کے نزدیک. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ تو اس کے معنی یہ ہوئے, یا سود کر لیں, وما آتیتم من ربا, اور وما آتیتم من سود, تاکہ تم سود لوگوں کے مالوں میں انسان, پس نہیں سود اللہ کے نزدیک. تو تمام اسکالر یہاں کیا ٹرانسلیٹ کریں گے, انکریز, بڑھوتی. اب دیکھیے
وما آتیتم من ربا، اور جو تم دیتے ہو بڑھوتی میں سے. دیکھیے ذرا بات سمجھے ذرا بڑے غور سے کہ 100 میں سے جو 20 تھا مجھے 20 دینا تھا، اور وہ 20 کیونکہ میں نے نہیں دیا، وہ 20 کر کے فرض کری میرے پاس 1000 بنا ہوا ہے سپوز. تو میں کیا کر رہا ہوں، میں آگے جو آ رہا ہے پروفٹ اس میں سے وہ جو میرے پاس پہلے کا بڑھوتی ہے اس میں سے دے رہا ہوں، یعنی 20 میں سے 2.5 دے رہا ہوں، یوں سمجھے 17.5 نہیں دے رہا. تو اللہ کہہ رہا ہے وما آتیتم من ربا، جو تم بڑھوتی ہو تو بڑھوتی ہے ہوئی بھی ہے تمہارے پاس، اس میں سے دے رہے ہیں آپ. لیربو فی اموال الناس، تاکہ وہ بڑھ جائے لوگوں کے درمیان. وہ جو تمہارے پاس انکریز ہوا ہے، تمہارے پاس جو بڑھوتی ہوئی ہے، پہلے سے جو دینا تھا تمہیں 20 تم نے نہیں دیا، وہ بڑھوتی ہو گئی. 2.5 میں سے 17.5 آپ کے پاس بڑھوتی ہے نا، اس بڑھوتی میں سے آپ دے رہے ہیں. وہ تو پہلے سے اللہ کا ہے، وہ تو تھا ہی نہیں آپ کا. تو اللہ کہہ رہا ہے وہ اس لیے دیتے ہو تاکہ وہ بڑھ جائے لوگوں کے مال میں. فلا یربو عند اللہ، وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھ رہا، کیونکہ وہ مال آپ کا تھا ہی نہیں آن دا فرسٹ انسٹنس، وہ تو تھا ہی لوگوں کا. تو بڑھوتی میں سے کیا دے رہے ہیں آپ پوائنٹ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو آدمی 100 میں سے 20 نہیں دے رہا اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں 20 میں سے کچھ دے دوں، باقی 20 اپنے پاس ہی اپنے ہی سمجھ رہا ہوں میں، تو اس میں سے جو جیسے کہ نان مسلم تو 100 میں سے نہیں دے رہے نا، ایون ہمارے نام کے معاشرے میں مسلمان وہ نہیں دے رہے، تو وہ 2.5 دے رہے ہیں، 7.5 ان کے بعد بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ 2.5 دیے جا رہے ہیں تو وہ بڑھتے میں سے میں دیے چلے جا رہے ہیں. تو وہ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے نزدیک وہ بڑھے گا نہیں، اور نہ ہی وہ لوگوں کے مال میں بڑھے گا. ہاں وما آتیتم من زکاۃ، اور تم دے دو اگر زکوٰۃ میں سے، یعنی جسٹیفیکیشن تھے، تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. اب آدمی اگر دے گا جسٹیفائی کر کے، یعنی اس کو یہ احساس ہو گیا کہ میرے پاس جو پڑا ہوا ہے پیسہ لوگوں کا ہو گیا، وہ اب میرے پاس ہے، میری کسٹڈی میں وہ ہے لوگوں کا، تو میں کیا کر رہا ہوں، اب میں زکوٰۃ یعنی جسٹیفائی کر رہا ہوں اس پیسے کو دے کر. اگر میں زکوٰۃ کروں یعنی جسٹیفائی کر دوں، جواز دوں کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے پاس پہلے کا جو پیسہ ہے یہ میرے پاس لوگوں کا ہے، اور یہ جسٹیفیکیشن کے طور پہ اب میں دینا شروع کر رہا ہوں، اتنی ہیوی اماؤنٹ بنی ہوئی ہے، تھوڑا تھوڑا کا دینا شروع کر دوں گا، تو وہ زکوٰۃ کروں گا، جسٹیفائی کروں گا تو وہ ہو جائے گا، وہ بڑھ جائے گا. لیکن اگر آپ بغیر جانچ بوجھے اس میں سے اپنے دماغ سے سمجھ رہے ہیں کہ یہ دے رہا ہے کہ یہ دے رہا ہے، تو وہ اللہ کے نزدیک بڑھ نہیں رہا، نہ وہ بڑھ رہا ہے اللہ کے نزدیک، نہ وہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو رہا ہے. ہاں آپ جسٹیفائی کریں کہ یہ جو پیسہ پہلے کلاسیفائی کر لیا ہے کہ یہ اماؤنٹ جو میرے پاس رکھا ہوا ہے یہ بڑھوتی ہے، یہ میرا نہیں، یہ بڑھوتی پڑی ہوئی ہے میرے پاس، اس بڑھوتی میں سے مجھے اگر دے رہے ہیں جسٹیفیکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے، یہ مد نظر رکھتے ہوئے کہ میں اس مال کو جسٹیفائی کر رہا ہوں دے کر، اللہ کی نظر میں صدقہ دے رہا ہوں، یہ میرا نہیں تھا جب مجھے معلوم نہیں تھا، اب مجھے معلوم ہو گیا ہے تو میں اس کو جسٹیفائی کروں، زکوٰۃ دوں، تو وہ اللہ کہہ رہا ہے اس کو اللہ بڑھا دے گا، یہ بڑھا دے گا. تو جو بقیہ جو میرے پاس تھا، جو اوپر والی آیت تھی، جو بقیہ پڑا ہوا ہے اس کو دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ زکوٰۃ دیں، جسٹیفائی کریں کہ یہ پیسہ میرا نہیں تھا، یہ میرے پاس اگنورنس میں پڑا رہا، اب میں یہ پیسہ جو مال یا ایسٹ جو بھی آپ کے پاس ہے اس کو ہم نے دینا ہے، کیونکہ پہلے تو ہم نے نہیں کیا اگر ہمیں نہیں معلوم تھا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس بڑھوتی میں سے دے رہے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک بڑھ نہیں رہا ہے، اور وہ بڑھوتی ہے تاکہ مال بڑھے، اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا. ہاں اس کو آپ زکوٰۃ سے دیں گے، جسٹیفائی کریں گے تو وہ اللہ بڑھا دے گا. اب یہ جب کہا ہے دینے کو، اگر آپ سوچیں کہ بہت اچھی ہیوی اماؤنٹ ہے لوگوں کے پاس، بہت بڑھ گئی ہے، تو وہ اتنا سارا اماؤنٹ اب سوچیں ہم تو اتنے عرصے سے زندگی میں اگنورنس میں زندگی گزارے تو بہت بڑا اماؤنٹ بن گیا، تو ہم کیا کریں؟ تو اس کے لیے اللہ نے ایک آسانی رکھی ہوئی ہے. دیکھیں سورہ البقرہ 2 اس کی 280 آیت، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَذِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. پس اگر وہ مشکل میں ہے، پس آسانی کی طرف مہلت ہے اس کو، اور یہ کہ تم صدقہ کر دو، خیرات کر دو اگر تم جان لو تمہارے لیے بہتر ہے. اب کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو باقی ہے آپ کے پاس جو جمع ہے اس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ایک دم دے نہیں سکتے، نکالنے میں آپ کو پرابلم آ رہی ہے، تو پہلے آپ نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا، اور پھر آپ نے اس کو، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہارے لیے آسانی کر دی، مطلب آپ کے لیے آسانی کی طرف مہلت دے دی. یعنی اب مہلت کیا ملی ہوئی ہے کہ میں پہلے اس کو آئیڈینٹیفائی کروں، اس کو کیلکولیٹ کروں، آئیڈینٹیفائی کروں، اور اس کو میں الگ کر دوں.
کہ یہ میرا نہیں ہے، اور پھر میں آہستہ آہستہ اکارڈنگ ٹو سچویشن، اکارڈنگ ٹو مائی لائف سٹائل کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس کو آسانی سے آہستہ آہستہ کر کے کیٹیگریز میں شیئر کرتا جاؤں. ایک دم اپنے اس ایسیٹ میں سے نہیں نکال سکتا آدمی. اگر جو اس کا اس پیسے میں وہ ایسیٹ بن گیا ہے، کسی کا کچھ بن گیا ہے، کسی کا کچھ بن گیا ہے، تو اب وہ معلوم کر سکتا ہے، اس کے بیٹھ کے تزکیہ کر سکتا ہے. مجھ سے اچھے بڑے اکنامکس اور اکاؤنٹنٹ ایکسپرٹس ہیں، وہ اس کو بیٹھ کے اس کو انالائز کر لیں، فائنلائز کر لیں. تو اللہ نے یہاں لکھ دیا پس اگر وہ مشکل میں ہے، پس آسانی کی طرف مہلت ہے اس کو، اور یہ کہ تم صدقہ کرو، خیرات کرو اگر تم جان لو. یعنی اس جو بڑھوتی بن گئی ہے آپ کے پاس، اس کا صدقہ دے دیں، آپ صدقہ دے دیں. اور پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا وہ زکوٰۃ کریں، یعنی آپ صدقہ دیں گے. اور زکوٰۃ، صدقہ کے معنی میں بتاؤں کہ وہ چیریٹی کر دیں آپ کیٹیگریز میں. زکوٰۃ کیوں دیں گے؟ کیونکہ یہ آیت سے مجھے وضاحت ہو گئی، یہ مجھے جسٹیفیکیشن ہو رہی ہے. تو میں جسٹیفیکیشن کے لیے، زکوٰۃ کے لیے اب میں وہ صدقہ کر رہا ہوں جو میرے پاس پہلے کا پڑا ہوا ہے. جو پہلے کا پڑا ہوا ہے اس کو میں جسٹیفائی کر رہا ہوں دے کر. تو وہ صدقہ کہلائے گا دینا، اور جو آپ کے پاس جسٹیفائی کریں گے وہ زکوٰۃ ہوگی. اور اگر آپ نہیں جسٹیفائی کریں گے یا اس کو نہیں جواز دیں گے اور ویسے ہی اپنے تئیں کریں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ اللہ کے نزدیک بڑھ نہیں رہا. جسٹیفائی کرنا ضروری ہے. اور صدقہ دے دیں، مہلت بھی مل گئی آپ کو. تو جب آپ ایسا کریں گے تو اللہ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ دیکھیے کیا کرے گا. سورہ البقرہ 2 اس کی 276 آیت. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم. اللہ ربا بڑھوتی کو مٹاتا ہے اور صدقات خیرات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی کافر گناہگار سے محبت نہیں کرتا. اب یہاں دیکھیے، پھر دیکھیے عربی میں یمحق اللہ کے بعد ربا کو سرکل کر لیں، اور پھر یوربی آ گیا. یہ یوربی آ گیا نا، یہ دو ربا آ گیا. اللہ مٹاتا ہے ربا کو، بڑھوتی کو، وہ یوربی صدقات، اور بڑھاتا ہے صدقات کو. یہاں بھی انٹرسٹ نہیں کر سکتے آپ معنی، انٹرسٹ صدقات نہیں کر سکیں گے آپ. تو یہاں بھی آپ دیکھیں اللہ مٹا رہا ہے بڑھوتی کو اور بڑھا دیتا ہے صدقات کو. تو اب کیا ہوا کہ وہ جو پچھلی آیت میں ہم نے کیا تھا، جو ربا تھا ہمارے پاس، ایکیومولیٹڈ ربا تھا، اس کو ہم نے زکوٰۃ جسٹیفیکیشن کر کے صدقہ کیا. تو اس سے کیا ہوا؟ اللہ نے آپ کے ربا کو مٹایا اور صدقات کو بڑھا دیا. وَيَمْحَقُ اللَّهُ، اللہ مٹاتا ہے ربا کو جو پڑا تھا، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو بڑھا دیتا ہے. امیجن کر رہے ہیں اللہ یہ کنٹینیوس کر رہا ہے، جو ایسا کرتے جا رہے ہیں، ہدایت لیتے جا رہے ہیں، ایسنس کو سمجھ کے کرنا شروع کر رہے ہیں. مگر ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں کہ صاحب ربا تو دنیا میں بینکنگ سے تمام سسٹم خراب ہے، کوئی کام ہی نہیں کر سکتے آپ. تو یہ آیت اللہ مٹا کر رہا ہے، کس کو، کون سے ربا کو مٹا رہا ہے وہ؟ اگر یہ سسٹم انہوں نے جو سمجھ رکھا ہے، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ آپ کو یہ مہلت دے رہا ہے. آپ کے پاس جو ایسٹ بن گیا ہے، اس ایسٹ میں سے آپ نے یہ سلسلہ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب ایسا کریں گے تو اللہ کیا کرے گا؟ آپ کے ربا، جو ربا ہے اس کو مٹانا شروع کر دے گا اور بڑھانے لگے گا صدقات کو. تو وہ صدقات بڑھنے لگیں گے. دنیا میں اگر ایسے لوگ جیسے فرض کریں یہاں 100 سے XYZ لوگ ہیں، اور XYZ کے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈال دے تو وہ ایسا کرنے لگیں گے، تو وہی ربا صدقات میں بڑھ جائے گا. بڑھے گا نہیں بڑھے گا؟ تو وہ کون کرے گا؟ بیسکلی اللہ کر رہا ہے. انسان کرے گا، الٹیمیٹلی اللہ وہ اوپر اپنے وہ لے لیتا ہے، کیا کہنا چاہیے اس کا، پاور. تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ مٹاتا ہے ربا کو، بڑھوتی کو، اور صدقات کو بڑھا دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محبت نہیں کرتا ہر کفار اسیم سے، کافر گناہگار سے محبت نہیں کرتا. تو یہ پروسیس سمجھ میں آ رہا ہے. تو مہلت بھی مل رہی ہے آپ کو، ٹائم بھی مل رہا ہے، اور وہ جو آپ کے پاس ایسٹ بن گیا جو باقی ہے اس کو آپ وارڈ آف کریں، وہ طریقہ کار ہے. تو آپ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے صدقہ دے دو، صدقہ بڑھا رہا ہے اور ربا جو ہے مٹ رہا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے 47 سورت ہے، اس کی 36 اور 37 آیت. انما الحیات الدنیا لعب ولہو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ. بے شک دنیا کی زندگی کھیل اور تفریح ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ گے
اور تقوی